اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کھانے کے درمیان پانی پینا کیسا رہے گا۔ بھائی ذاکر مولانا صاحب ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ ضرور سنیے اور میرے چینل کو لائک فالو سبسکرائب کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک انگلی کے اشارے سے ہلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پلیز لائک کیا کریں اور فالو کیا کریں، تھینک یو۔ کیا بے نمازی باپ کی قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے پر واجب ہے؟ کھانے کے درمیان پانی پینا کیسا ہے؟ غسل جمعہ کی فضیلت اور اس کا وقت کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جمع الخیر کلہ فی ثلاث خصال، النظر والسکوت والکلام، فکل نظر لیس فیہ اعتبار فہو سہو، وکل سکوت لیس فیہ فکرۃ فہو غفلہ، وکل کلام لیس فیہ ذکر فہو لغو۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، تمام خوبیاں اور اچھائیاں تین چیزوں میں ہے: نگاہ، خاموشی اور گفتگو۔ ہر وہ نگاہ جس میں عبرت اور کوئی سیکھ نہ ہو وہ بھول ہے، ہر وہ خاموشی جس میں غور و فکر نہ ہو وہ غفلت ہے، اور ہر وہ گفتگو جس میں حق بات نہ ہو ایسی گفتگو بیہودہ اور بیکار ہے۔ دوستو، مولا کائنات کی اس حدیث کے مطابق تمام خوبیاں تین چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے نگاہ، دوسری گفتگو، تیسری خاموشی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نگاہ اٹھے تو اس سے انسان کوئی درس لے، سبق لے، کچھ سیکھ لے۔ اور دوسری چیز کی گفتگو ہے، اگر انسان کبھی بھی گفتگو کرے تو حق بات کرے، اگر حق بات نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ گفتگو بیہودہ ہے، اور اگر انسان خاموش رہ رہا ہے تو پھر انسان غور و فکر کرے، اس لیے کہ ایک لحظے کی فکر کرنا ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام خوبیاں ان تین صفتوں کے اندر حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو دوستوں، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے درمیان پانی پینا کیسا ہے؟ کھانا کھانے کے درمیان پانی پینا مناسب نہیں ہے، بلکہ کھانے کے فوراً بعد بھی پانی یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی لکوڈ پینا مناسب نہیں ہے۔ یہ طبی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سلسلے میں ہدایات عنایت فرمائی ہیں، جس کو طب کی مختلف کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اردو میں بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے کہ طب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قسم کی کتابوں میں اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جن کتابوں میں کھانے پینے کے آداب لکھے ہوئے ہیں، ان کتابوں میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ کھانے کے درمیان، کھانے سے فوراً پہلے، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا یا کوئی بھی لکوڈ پینا وہ انسان کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور انسان کے ہاضمے کو خراب کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اگر کھانے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہے تو کم سے کم آدھا گھنٹے پہلے، اور اگر کھانے کے بعد پانی پینا چاہتا ہے تو کم سے کم 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے بعد وہ پانی پیے، تاکہ اس کا ہاضمہ اچھا رہے، اور ہاضمہ اچھا جب رہے گا تو انشاءاللہ اس کو مختلف بیماریاں نہیں ہوں گی۔ البتہ ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کہ اگر کھاتے وقت کسی انسان کو کھانے میں زیادہ تیکھا لگے، کڑوا لگے، یا یہ کہ اس کا مزاج اس طرح کا ہے کہ اگر وہ کھانا کھائے گا اور اس کے ساتھ پانی نہیں پیے گا یا کوئی لکوڈ نہیں پیے گا تو اس کو بھاری پڑ جائے گا اور اس کا معدہ ہضم نہیں کر پائے گا، تو وہ مختصر 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پانی پی سکتا ہے، بہت زیادہ نہیں وہ بھی، اس لیے کہ معدے کے اندر جو لکوڈ پہلے سے موجود ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ اگر اس کے ساتھ پانی ایڈ کر دیا جائے تو پھر کھانا صحیح جگہ پر جا کر فٹ نہیں ہوتا اور اس لکوڈ میں مکس نہیں ہو پاتا جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، تو اس سے پھر جو معدے کا کام ہے وہ تھوڑا سا اس میں خلل پڑ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوتا اور بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی رعایت کی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے تو انسان صحیح سالم رہے گا اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہیں کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پیج پر بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ سوالات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ بعض سوالات کے جوابات دینے میں دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے سوالات 1 ہفتے تک جواب نہیں آ رہے ہیں
تو آپ دوبارہ یاد دہانی کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بے نمازی باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے؟ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے نزدیک اگر باپ نے عمدن یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے اور کوئی مانع بھی نہیں تھا تو بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے، مگر رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کے مطابق جان بوجھ کر قضا کرنے کی صورت میں بھی احتیاط کی بنا پر واجب ہے، اور بڑے بیٹے پر قضا نماز واجب ہونے کی شرطیں حسب ذیل ہیں۔ باپ نے عمدن یعنی جان بوجھ کر نماز قضا نہ کی ہو، باپ اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کی قوت و طاقت رکھتا تھا، باپ نے کسی کو اپنی نماز پڑھوانے کے لیے نہ کہا ہو، بڑا بیٹا باپ کے انتقال کے وقت پاگل یا نابالغ نہ رہا ہو، بڑا بیٹا اپنے باپ کی وراثت سے محروم نہ ہو، بڑا بیٹا معین ہو، ان شرائط کے ساتھ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز واجب ہے، اور دونوں مراجع کے نزدیک شرائط میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ان دو شرطوں میں کہ اگر باپ نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے تو حضرت آیت اللہ سیستانی دامہ ذلہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، مگر رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی دامہ ذلہ کے نزدیک احتیاط کی بنا پر واجب ہے، اور اگر بڑا بیٹا باپ کی موت کے وقت پاگل یا نابالغ ہو تو بھی باپ کی قضا نماز واجب نہیں ہے، لیکن حضرت آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اگر پاگل پن دور ہو جائے یا بالغ ہو جائے تو باپ کی قضا نماز واجب ہے۔ دوستو، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، لہذا اگر آپ ہمیں خمس کی رقم دینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غسل جمعہ کی فضیلت اور اس کا وقت کیا ہے؟ تمام غسل میں جتنے بھی مستحب غسل ہیں، جمعے کے غسل کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس غسل کے اہمیت کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ تمام روایتوں کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن 2-3 روایتیں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرتا ہوں، جس سے اندازہ لگے گا کہ جمعے کے غسل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک وصیت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہر جمعے کو غسل جمعہ انجام دو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنے کھانے کے پیسے ہی کیوں نہ خرچ کرنے پڑے، صرف کرنا پڑے، کیونکہ یہ مستحب غسلوں میں سے، مستحب عمل میں سے بڑا کوئی مستحب عمل ہے ہی نہیں، یہ میری سنت ہے۔ یا اسی طرح سے دوسری روایت میں خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جمعے کے غسل کی عادت ڈال لے، یعنی ہر جمعے کو غسل کرے، تو اس کا بدن قبر میں خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایات وہ روایت ہیں جس سے اندازہ لگتا ہے ہمیں کہ جمعے کا غسل کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عادت ڈال لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ جمعے کو غسل جمعہ ضرور کریں۔ حتیٰ فقہا فرماتے ہیں کہ جمعے کا غسل اگر کوئی جان بوجھ کر کے ترک کر رہا ہے، یہ کام اچھا کام نہیں، کراہت رکھتا ہے۔ جو جان بوجھ کر کے جمعے کا غسل ترک کر رہا ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ استغفار کرے۔ آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے جمعے کے غسل کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے جمعے کے غسل کی، کس وقت ہمیں جمعے کا غسل کرنا چاہیے؟ تو مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اذان صبح سے لے کر کے اذان ظہر تک کا ٹائم ہے جمعے کے غسل کا۔ بہتر یہ ہے کہ اذان ظہر کا ٹائم جب نزدیک ہو تو اس وقت جمعے کا غسل انجام دیا جائے، لیکن اگر کوئی ظہر تک غسل انجام نہیں دے پا رہا ہے، غسل اس نے نہیں کیا ہے، ظہر کی اذان کا ٹائم ہو گیا، غسل نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے وسعت دی ہے، پھر انسان عصر جمعہ تک جو ہے وہ غسل جمعہ کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا فرمان یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اذان صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک، جمعے کا دن ختم ہو جائے، مغرب کا ٹائم آ جائے، اس وقت تک ہے، یعنی اذان صبح سے لے کر کے غروب روز جمعہ تک ہم غسل جمعہ کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر کوئی انسان اس درمیان جمعے کا غسل نہیں کر سکا ہے تو اس کے لیے ٹائمنگ پھر سیٹرڈے تک، شنبے تک ہے، شنبے تک وہ قضا کی نیت سے جمعے کا غسل انجام دے سکتا ہے۔ سیٹرڈے میں بھی ایسا نہیں کہ بس سیٹرڈے کو صبح ہوئی اور کر لے، نہیں، اگر سیٹرڈے میں بھی اس کے لیے وسعت اتنی ہے کہ صبح سے لے کر کے غروب شنبے تک، سیٹرڈے کا سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے وہ غسل کر سکتا ہے۔ نصیحتوں کا زیادہ دیر تک ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیا بلی پال سکتے ہیں؟ اور لڑکی اپنے میکے میں نماز پوری پڑھے گی یا قصر؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ